شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. ڈے 2 موٹیویشنل آڈیوز اباؤٹ رمضان. الحمدللہ. رمضان کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ رمضان کے ساتھ روزے اٹیچ ہے نا، جن کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ جب کسی چیز کا مقصد کلیئر ہو تو وہ کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، رائٹ؟ اور اگر وہ مقصد ہمارے ذہن میں کلیئر نہ ہو، گول کلیئر نہ ہو، تو ہم وہ کام نہیں کر پاتے. جیسے اگر آپ نے کسی ڈگری کے لیے، کوئی بھی ڈگری حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، ایگزامز دے رہے ہیں، اور اینڈ میں آپ وہ ڈگری نہ لیں تو آپ کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ اور لوگ آپ کو بیوقوف کہیں گے کہ اتنی محنت کی تو ڈگری نہ لی. اصل مقصد تو ڈگری تھا نا، علم بھی تھا اور اینڈ میں ڈگری بھی تھی، رائٹ؟ تو روزے رکھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو روزے کا مقصد، اصل مقصد ہے، وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا، وہ مکمل ہوا کہ نہیں ہوا. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا پھر رمضان کا کیا مقصد ہے، روزوں کا کیا مقصد ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں کیا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پہلی بات کہ روزے آپ پر بھی فرض ہیں اور آپ سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے، یعنی ہر عاقل و بالغ انسان پر روزے فرض کیے گئے ہیں. آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے بغیر کسی مجبوری کے. اور دوسری بات یہاں سے کیا پتہ چلتی ہے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی روزے کا اصل جو مقصد ہے وہ کیوں فرض کیے گئے ہیں، لازم کر دی گئے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں. متقی کون ہوتا ہے؟ جس میں تقویٰ کی صفت ہو جائے. اب تقویٰ کیا ہے؟ آج ہم انشاءاللہ اس آڈیو میں تقویٰ کو سمجھیں گے. تقویٰ ایک مکسچر ہے دو چیزوں کا، جس میں دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں اور اکٹھی چلتی ہیں. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تو دل میں دو کیفیات ہوتی ہیں. نمبر 1 محبت، اللہ کی محبت، اور نمبر 2 اللہ کا خوف. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اسے کہتے ہیں تقویٰ. اکثر لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا، تقویٰ 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 کی بات کرتے ہیں، لیکن تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کیا ہے؟ نمبر 1 محبت، اللہ کی محبت. اللہ کی ایسی محبت جس میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، ان نیکیوں کی طرف جاتا ہے، دوڑتا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ اس رمضان میں آپ کے اندر کتنا تقویٰ ہے، یعنی آپ کی نیکیوں کی کیا سپیڈ ہے. آپ نے اپنی سپیڈ کو چیک کرنا ہے. یعنی آپ نے دیکھنا آپ نے کتنا قرآن پڑھا، آپ نے کتنا اللہ کا ذکر کیا، آپ نے کتنا قیام اللیل یعنی راتوں کو قیام کیا، کتنی تراویحیں پڑھی، تہجد پڑھی، کتنا صدقات دیے آپ نے، کتنا آپ نے لوگوں کی مدد کی ہے. یہ سب کچھ آپ کب کریں گے؟ جب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، رائٹ؟ آپ کے دل میں محبت ہوگی تو پھر آپ اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے، پھر محبت کے ساتھ شکر بھی آ جائے گا انشاءاللہ. پھر آپ اعتکاف بھی کریں گے، پھر آپ لیلۃ القدر کی تلاش بھی کریں گے. اور دوسری طرف کیا؟ اللہ کا خوف. یعنی اس کے ساتھ مطلب یہ نہیں کہ ایک چیز زیادہ ہے دوسری چیز کم، یا ایک چیز ہے اور دوسری چیز نہیں. یعنی اللہ سے محبت ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے، یا اللہ کا خوف تو ہے، اللہ کا ڈر تو ہے، لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے. نہیں، دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی. تو دوسری چیز کیا؟ اللہ کا خوف. جب انسان میں اللہ کا خوف ہوگا وہ برائیوں سے رکے گا، اپنے آپ کو برے کاموں سے بچائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہے اور اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور مجھ پہ عذاب ہوگا. تو اللہ کے خوف میں اپنے آپ کو برائیوں سے روکتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس رمضان میں روزے رکھ کے آپ اپنے آپ کو کتنا روکتے ہیں. ایک تو ہے کھانے پینے سے روکنا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہے اپنے آپ کو برائیوں سے کیسے روکتے ہیں. برے خیالات آ رہے ہیں، برے کام کرنے کو دل کر رہا ہے، آپ کیسے اپنے آپ کو روکتے ہیں؟ تو پھر کیا ہوگا؟ صبر آئے گا آپ کے اندر. تو یہ مہینہ جو ہے صبر کا بھی ہے کہ کیسے آپ اپنے آپ کو صبر کے ساتھ برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے کتنے برے اعمال کو چھوڑا ہے. حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ اعمال اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص
کھانا پینا چھوڑ دیں. یعنی ایک انسان جو کھانا پینا چھوڑتا ہے روزے کی حالت میں، لیکن دوسری طرف وہ جھوٹ بولتا ہے اپنے منہ سے، پھر بیہودہ اعمال کرتا ہے، برے کام کرتا ہے. اکثر لوگ روزہ رکھ کے فلمیں، ڈرامے، گانے یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، لمبے لمبے ٹی وی شوز دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بیہودہ باتیں، اور جو بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تو پھر کوئی ضرورت نہیں. پھر اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں روزہ تو تربیت کا نام ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی تربیت کرواتے ہیں، آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں، آپ کے اندر برداشت لے کے آتے ہیں کہ وہ جائز چیزیں، وہ حلال چیزیں جو اللہ نے آپ سے روک لی ہیں، کھانا پینا یہ سب کچھ حلال ہے، لیکن وہ جائز چیزیں چھوڑتے وقت جب آپ کے اندر برداشت آئے گا تو پھر آپ برائیوں سے دور ہو جائیں گے. پھر برائیوں سے دور رہنا آپ کے لیے آسان ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حرام کر دی ہیں. تو حلال سے روک کر بیسیکلی آپ کو حرام سے رکنے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے. اب ایک انسان روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ برے اعمال سے نہیں رکتا، اس کا مطلب اس کا روزے کا مقصد پورا نہیں ہو رہا. تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کے اندر اگر تبدیلی آئی ہے تو کیا آپ اپنے اللہ کے خوف سے اپنے برائیوں کو چھوڑیں. کئی مدرس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بچوں کو روزہ رکھواتی ہیں اور پھر سلا دیتی ہیں اور پھر مغرب کے ٹائم اٹھاتے ہیں. یعنی بچوں کی روٹین بن گئی ہوئی ہے کہ وہ ساری رات جاگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، فجر کے بعد سوتے ہیں اور اس کے بعد ان کی امی جو ہے ان کو عصر یا مغرب کے ٹائم اٹھا دیتی ہیں. بچے کوئی نماز ہی ادا نہیں کرتے، اور ایون یہ کہ سحری کرنے کے فوراً بعد ان کو غنودگی اور نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر وہ نماز بھی نہیں پڑھتے. یعنی روزہ فرض تھا اور جو فرض نمازیں 5 تھی تو ایک فرض ادا کر کے باقی 5 فرض سے چھڑایا گیا. تو آپ کو کیا خیال ہے اس بندے کا روزہ کیسا ہوگا؟ پھر وہ بس ایسے ہی ہے کہ بس اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا، بس اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا. تو آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے واقعی اللہ کے خوف سے برے اعمال کو چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. پھر اللہ کا خوف آئے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ٹھیک ہے، آپ کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے، آپ ہمدردی کریں گے. تو یہ ہمدردی کرنے کا بھی مہینہ ہے. آپ لوگوں کو راشن دیں، ان کے قرض ادا کر دیں، ان صدقات دیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں، جیسے بھی آپ کر سکتے ہیں. جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت عطا فرمائی آپ اس کا استعمال کریں اور لوگوں کی مدد کریں. اپنے پیارے ورڈز کے ساتھ لوگوں کو خوش کریں، اپنا اخلاق بہتر کریں، ٹھیک ہے. ایک جو مسلمان ہے اس کا اخلاق بہت کاؤنٹ کرتا ہے، اور دین کو پھیلانے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے اچھا اخلاق ہے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اخلاق بہتر ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اور اخلاق تب بھی بہتر ہوگا جب آپ اللہ کے خوف سے اپنی زبانوں کو کنٹرول کر لیں گے. آپ برے الفاظ منہ سے نہیں نکالیں گے تو آٹومیٹیکلی اچھے الفاظ ہی نکلیں گے، یا ایٹ لیسٹ اچھے نہیں نکلیں گے تو برے بھی نہیں نکلیں گے. تو انشاءاللہ آپ کا اخلاق پہلے سے بہتر ہو جائے گا. تو پھر روزہ صرف کھانے پینے چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تربیت اور برداشت کا مہینہ بھی ہے. تو پھر اس میں کیا آئے گی؟ آپ کی تبدیلی آئے گی. سو اٹس اے منتھ آف چینج. یہ ایک تبدیلی کا مہینہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جو بڑے بڑے شیطان ہیں ان کو قید کر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی کہ تاکہ ہم اپنے عمل آسانی سے کر سکیں، تاکہ چینج جو ہے ان 30 ڈیز میں آسانی سے آ جائے اور پورا جو سال ہے اس پہ عمل کر سکیں. تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ شیطان کو ہی قید کر دیا، بڑے بڑے شیطانوں کو، میجر شیطانوں کو، تاکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. دیکھیں اگر 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کے اس پار آپ کو آگ نظر آ رہی ہے لیکن وہ دروازہ بند ہے، اور دوسرا دروازہ جو ہے اس کے اس پار پھول ہیں، خوشبو ہے، اور وہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو آٹومیٹیکلی آپ کھلے دروازے کی طرف مطمئن ہو کے بڑھیں گے، کیونکہ دوسری طرف آپ کو جو نظر آ رہی آگ وہ ہے تو قید، تو وہ آپ کو جلا نہیں سکتی. تو آپ تیزی سے دوڑ کے جائیں گے اور آسانی سے اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس منتھ آف چینج کے لیے شیطان کو بھی قید کر دیا. اب آپ کے لیے تمام حجتیں مکمل ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کوئی بہانہ نہیں کر سکتے. تو آپ کا روزے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر تقویٰ آیا کہ نہیں آیا، آپ کے اندر اللہ کی محبت اور آپ اخلاص سے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور آپ برائیوں سے اس لیے رک رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اور ہر وقت آپ کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، اللہ راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا. آپ دیکھیں گے آپ کے اندر چینج آ جائے گا. آپ نے خود روز اپنے آپ کو نمبر دینے ہیں کہ آج آپ کا تقویٰ کا لیول کیا تھا، 10 آؤٹ آف 9 کیا ہے آپ کا، رائٹ، 9 آؤٹ آف 10 کیا ہے آپ کا. یہ سب کچھ آپ نے دیکھنا ہے. تو پھر آپ نے اس میں اگر کبھی کمی بیشی ہو گئی تو آپ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، کیونکہ ظاہر انسان ہے
پرفیکشن تو اس کے اندر نہیں ہے، وہ کوشش کرتا ہے تو کہیں کمی آ جائے، کوئی برے الفاظ آپ کے منہ سے نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے تو آپ نے معافی مانگ لینی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ہمارے لیے ایک پلان کر کے رکھا ہے، اتنا اچھا حل رکھا ہوا ہے کہ رمضان کے اینڈ پہ فطرانہ ادا کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پھر جو کمی بیشی ہوتی ہے روزوں میں وہ کمی بیشی پوری ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ کوئی بھی ہم ٹاسک جب کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ مقصد کتنا بڑا ہے چھوٹا ہے، تو آپ کو اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ تو وہ کیسے ہے کہ تقویٰ کی دعاؤں سے، یعنی اگر آپ نے اپنے اندر صفت پیدا کرنی ہے تقویٰ کی، تو پھر تقویٰ کی دعائیں مانگنی ہیں آپ نے، کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ بھی ہے۔ دعائیں ذکر ہے نا، تو یہ ذکر کرنے کا مہینہ بھی ہے۔ کیسی دعائیں مانگنی ہے آپ نے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ترجمہ ہے اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اس کو پاک رکھ، تو ہی بہتر ہے جو اس کو پاکیزہ بنا سکے، تو ہی اس کا ولی اور مددگار ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ دونوں دعائیں آپ نے یاد کر لینی ہیں، اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر میں نے جلدی بولی ہے میں کوشش کروں گی کہ یہ دعائیں آپ کو لکھ کے جو ہے وہ سینڈ کر دوں انشاءاللہ۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے، دعائیں مانگنے سے آسانی آتی ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ آپ کا ہر دن پہلے دن سے بہتر ہے کہ نہیں۔ یعنی 30 ڈیز ہے رمضان کے، تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ جو آپ کا میٹر ہے وہ 30 ڈیز میں اس کی ریڈنگ کہاں کہاں گئی ہے، کبھی ہائی ہوگا کبھی لو ہوگا، لیکن کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ زیرو پہ چلا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے جو ہمارا مقصد ہے رمضان کا، روزوں کا، وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب میں تقویٰ کی صفت آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔